السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جو بیجو گے وہی کاٹو گے۔ اگر ہم گندم بیج کر کسی اور جنس کی توقع رکھے تو ناممکن ہے۔ اگر ہم نے گندم بیجی ہے تو گندم ہی ملے گا۔ اگر ہم مکئی بوتے ہیں تو ایک لازمی بات ثمرات مکئی ہی کی صورت میں ہمیں ملے گا۔ بالکل یہ دنیا کی زندگی کا کھاتا بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ اس دنیا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتی ہی قرار دیا ہے، اور یہ کھیتی کون سی ہے؟ اعمال کی کھیتی۔ اس میں بھی اگر ہم اچھے اعمال کا بیج بوئیں گے تو آگے اس کے بدلے میں ہمیں جنت الفردوس کا وعدہ ہے، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جہاں پر حوریں آپ کی منتظر ہوں گی، اور اس طرح کی بے انتہا وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ متعارف کرواتے ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس دنیا کی زندگی میں۔ کہاں شہد کی نہریں، کہاں دودھ کی نہریں۔ آپ کی خواہش پر آپ کو ہر چیز میسر ہوگی، وہاں کسی کو موت نہیں آئے گی، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ جبکہ یہاں اگر ہم اللہ کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل نہیں کریں گے تو لامحالہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، اور جو نقصان اٹھانے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی ضلالت لکھی ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ میرے اللہ کا حکم وعدہ ہے۔ ہم اگر دیکھیں کہ ہم کس نہج پر ہیں، ہم اب جو کھیتی بو رہے ہیں آگے کے لیے، وہ کیسی کھیتی ہے؟ یہاں پر تو ہم جدھر بھی دیکھتے ہیں ظلم کا ایک بازار ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، اولاد اپنے ماں باپ کو قتل کر رہی ہے، یہ زمین جائیداد کے جھگڑے ختم نہیں ہو پاتے، رشتے ناتے ہمارے وہ بہن بھائیوں کے آپس میں ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ایک بھائی کو اللہ نے ذرا دولت سے نواز دیا تو اس کا سٹیٹس اپ ہو گیا، اس نے اپنے خونی بھائی کو چھوڑ دیا کہ میرا اور اس کا سٹیٹس کا بہت فرق ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کے بیاہ شادی کے معاملات بھی اسی نہج پر ہم کرتے ہیں کہ بچی بہت پڑھی لکھی ہے، بچہ اس کے مقابلے میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، اور اگر بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے تو بچی اس کے معیار کی نہیں ہے، لہذا سگے بہن بھائیوں کے رشتے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ قرابت داریاں ہم نے دوسرے لوگوں سے شروع کر دی،
بات یقیناً سچی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسلم خواہ، لیکن جہاں مطلب ہے وہاں یہ حدیث لاگو ہوگی، جہاں مطلب نہیں ہے وہاں اس کو ہم لاگو نہیں کریں گے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے خاندانی لوگ اس حدیث پر عمل نہیں کر پا رہے، بڑے بڑے عالم لوگ بھی اپنی اسی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جسے کسی بھی قسم کے کردار سے کسی کو دکھ، تکلیف، غم، پریشانی، مصیبت نہ پہنچے۔ اور پھر مسلمان تو وہ ہے، یہ ایک جسم کی مانند ہے کہ اس کے ایک حصے کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم دل بلا اٹھتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ کہاں ہے مسلمانی؟ وہ کہاں ہے ایک جسم؟ ہم تو الگ الگ عضو میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی بازو لے کے بیٹھا ہے، کوئی ٹانگ لے کے بیٹھا ہے، کوئی سر لے کے بیٹھا ہے۔ ایک جسم تو ہم بن ہی نہیں پائے ابھی تک۔ اگر ہم ایک جسم بن جائیں تو اللہ کے نبی کی یہ حدیث بھی موجود ہے کہ کوئی مسلمان اس وقت تک سچا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے بھی وہی پسند نہ، وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو وہ خود اپنی ذات اور اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے۔ لیکن میں نے تو نہیں دیکھا کہ اس طرح کی سوچ کے حامل لوگ موجود ضرور ہیں، لیکن عملی طور پر نہیں، فکری طور پر بات ضرور کرتے ہیں، حدیث ضرور سناتے ہیں، عمل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ یہ بات فرمائی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کی مثال کتے کی تھی، کہ وہ جتنا مرضی کھا پی لے، اس کی زبان جو ہے منہ سے لٹکی ہوئی ہے اور وہ ہانپ رہا ہے، اس کی دونوں خواہشات پوری نہیں ہوتی، نہ جنسی نہ پیٹ والی بھوک، یہ نہیں بیٹھا، اور وہ ہر جگہ چلتے چلتے سونگتا ہی چلا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں پر بھی کوئی چیز کا، اور اس کے سامنے کھانے کے لیے بہت بڑی کوئی چیز، کو گوشت کا ٹکڑا یا کوئی جانور رکھ دیا جائے تو وہ دوسرے کتوں کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتا۔ یہ کتے کی فطرت ہے، اور جو انسان اس طرح کی فطرت کے حامل ہیں ان کی مثال بھی کتے کی سی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور دوسری جو کتے کی فطرت ہے کہ وہ جو شرم گاہ والا حصہ ہے، وہ اس کو سونگتا ہی رہتا ہے، چاٹتا ہی رہتا ہے، اس کو زندگی میں صرف دو چیزیں چاہیے اور اس کے علاوہ اس کو کسی چیز کی طلب نہیں ہے۔ بالکل انسانوں میں بھی ایسے لوگ اگر پائے جاتے ہیں تو وہ اس کتے ہی کی مانند ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ اس حالت میں مبتلا ہیں۔ خدا کے بندو غور تو کرو، کیا زندگی اسی لیے ہے؟
اپنے لیے تو جیتے ہیں سب ہی اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اللہ کے بندو اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ یہ قرآن کی جو آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو وہاں پر واضح طور پہ یہ فرما دیا گیا کہ اے نبی ان کو بتا دو کہ یہ جو آیتیں مجھ پہ نازل ہوتی ہے، یہ وحی جو مجھ پہ آتی ہے، یہ رحمت، یہ ہدایت اور رحمت ہے۔ اور لازمی بات ہے کہ اگر ان آیات کو ہم لیں گے، پڑھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے تو ہی یہ ہدایت اور رحمت ہے، اور اگر ہم اس کو سننا بھی گوارا نہ کریں، اس پہ عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تو کیا ہمیں ہدایت اور رحمت مل جائے گی؟ قطعاً کبھی نہیں۔ اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں اور اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان آیات کو غور و فکر سے سننا ہوگا، غور و فکر سے پڑھنا ہوگا، اور غور و فکر کر کے اس پہ عمل بھی کرنا ہوگا، تو پھر انسان کی زندگی میں بھی بہار ہے، تو آخرت کا تو وعدہ میرے اللہ کا ہے کہ وہاں کی نعمتوں کی تو مثل ہی نہیں۔ اللہ آپ و ہمارا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ، آپ وقت نکالتے ہیں اور میری بات کو سنتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ بھی میرے دوستوں میں ہوں گے جو یقیناً اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے پاک کلام کو صرف اپنی زندگی کے لمحات میں چند لمحے ضرور دیتے ہوں گے۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اپنی آرا سے نواز دیا کریں۔ اللہ آپ کو اجر عظیم سے نوازے، فی امان اللہ۔ اللہ السلام۔